عزیز طالب علموں السلام علیکم۔ عزیز طالب علموں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بڑے چلو۔ بڑے چلو کے مصنف اختر شیرانی۔ عزیز طالب علموں، اختر شیرانی کی ولادت 1905 عیسوی کو ہوئی تھی اور ان کی وفات 1947 عیسوی میں ہوئی تھی۔ عزیز طالب علموں، اختر شیرانی کا اصل نام محمد داؤد خان تھا اور اختر تخلص تھا۔ وہ مشہور عالم، محقق، ماہر تعلیم اور نقاد حافظ محمود شیرانی کے بیٹے تھے۔ اختر شیرانی ریاست ٹونک میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ٹونک سے لاہور منتقل ہو گئے۔ انہوں نے لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ اورینٹل کالج لاہور سے منشی فاضل اور ادیب فاضل کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد مختلف ادبی رسائل سے وابستہ رہے۔ اختر نے کم عمری سے ہی شعر کہنے شروع کیے۔ ان کی طبیعت میں شوخی اور رنگینی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ انہیں مناظر قدرت سے گہری دلچسپی تھی۔ وہ اپنے دور کے ایک اہم رومانی شاعر تھے، لیکن ان کی رومانیت سے جذبات کو منحا نہیں کیا جا سکتا۔ اچھے شاعری میں جس طرح کی تہداری ہوتی ہے وہ ان کے ہاں نظر نہیں آتی، لیکن وہ اس لحاظ سے خوش قسمت شاعر ہیں کہ ان کے اشعار زبان زد عام ہیں۔ ان کی شاعری کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے ہاں عورت کوئی ماورائی چیز نہیں بلکہ عام انسان ہے، اور اس کے رویوں میں کوئی غیر فطری عناصر نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک شاعری ایک ایسا جذبہ ہے جو عاشقانہ تنہائیوں کی پیداوار ہے۔ اختر ایک باشعور فنکار ہیں۔ عزیز طالب علموں، شعر نمبر 1 کی تشریح اس طرح ہے۔ بڑے چلو نظم کے اس پہلے بند میں شاعر وطن کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ سمندر اور پتھریلی چٹانیں تمہارا راستہ روکنے کی کوشش کریں، غرض راستہ چاہے کتنا ہی مشکل اور دشوار گزار کیوں نہ ہو، مگر تمہاری ہمت اور حوصلے کے آگے وہ حقیر ثابت ہو جائیں۔ اس نظم میں اختر شیرانی نے قوم کے نوجوانوں اور مجاہدوں کو مخاطب کر کے ہدایت کی ہے کہ دین و ملت کی حفاظت کی خاطر بیابان اور ریگستان تمہاری راہ میں حائل ہو جائیں، سمندر اور پہاڑ تمہارا راستہ روک لیں اور ایک معجزن دریا تمہیں آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرے، تو ان تمام رکاوٹوں کو زور ایمان سے ہٹا کر بڑھتے ہی چلے جاؤ، اے بہادر اور نڈر شمشیر زنوں اور صفوں کو توڑنے والے مجاہدوں، آگے ہی بڑھ کر دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ اے وطن کے دلیر اور شجاع سپاہیوں، آگے بڑھو اور اپنی تلوار کے جوہر دکھا دو اور دشمن کی صفوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دو۔ شعر نمبر 2۔ تمہاری تیز پر وطن کو افتخار ہے، وطن کی مرگ و زیست کا تمہیں پہ انحصار ہے۔ عزیز طالب علموں، تشریح۔ شاعر اس بند میں کہتا ہے کہ اے وطن کے نام پر مٹنے والے سپاہیوں، تمہاری ان تیز اور کاری ضرب والی تلواروں پر قوم کو ناز ہے۔ تمہارا وطن تمہاری تیز تلواروں پر فخر کرتا ہے۔ ملک کی ترقی اور زوال کا انحصار تمہیں پر ہے۔ جن کے دلوں میں تو موجود ہے، جن کے دلوں میں تو موجود ہے، ان کے دل بے چین اور بے قرار ہیں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اے بہادروں، آگے بڑھو، تلوار چلاتے ہوئے دشمن کی صفوں کو الٹ دو۔ وطن کے عظیم مجاہدوں، آگے بڑھو اور اپنے شوق اور جذبے سے دشمن کو نیست و نابود کر دو۔ عزیز طالب علموں، شعر نمبر 3 کی تشریح۔ نظم کے اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اے وطن کے غیور نوجوانوں،
اپنے اس پاک وطن کی حفاظت کے لیے اپنی اس تلوار کا استعمال کرو جس کی ضرب سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ دشمن کے امن و امان میں خلل ڈالنے والی شمشیر ہاتھوں میں لے کر وطن کی حفاظت کرو اور وطن کے لیے نوجوانی کی عمر لٹا دو۔ اپنے وطن پر اپنی جان قربان کر دو کیونکہ وطن تمہیں پکار رہا ہے۔ تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھو اور دشمن کی صفیں الٹ دو۔ اے بہادروں، آگے بڑھو اور دشمن کو ایسا سبق سکھا دو کہ اپنی تلوار کی مہارت سے دشمن کی صفیں الٹ دو۔ شعر نمبر 4۔ سپاہیانہ زندگی چو قسمت سعید ہے، تور زمگاہ کی موت بھی سپاہیانہ عید ہے۔ تشریح۔ عزیز طالب علموں، شاعر نوجوانوں کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اے نوجوانوں، سپاہی کی زندگی کی خوش بختی کی علامت ہے۔ مجاہد خوش قسمت ہوتا ہے جس دن وہ میدان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے، وہ دن اس کے لیے عید سے کم نہیں ہوتا۔ اگر وہ میدان جنگ سے زندہ سلامت واپس آ جائے تو وہ قوم کا ہیرو ہوتا ہے اور قوم اس پر فخر کرتی ہے، اور مر جائے تو شہید کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے سروں پر کفن باندھ کر آگے بڑھو اور اپنی تلوار سے دشمن کی صفوں کو تہس نہس کر دو۔ اگر وطن کے خاطر وہ جان آفریں کے سپرد کرتا ہے تو شہید کے عظیم مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ عزیز طالب علموں، اب ہم مشقی سوالات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، وطن کے نام پر کن چیزوں کو قربان کر دینے کی تلقین کی گئی ہے؟ جواب ہے، شاعر اختر شیرانی نوجوانوں کو اپنی جوانی اور جان وطن پر قربان کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ دوسرا ہے، اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ عزیز طالب علموں، نظم بڑھے چلو کا مرکزی خیال۔ اختر شیرانی کی لکھی ہوئی نظم بڑھے چلو کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آزادی کی منزل اب 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ دشمن تمہارے سامنے رکاوٹوں کے پہاڑ بھی کھڑے کر دیں، تمہارے قدم پر قدم رکنے نہیں چاہیے۔ نظم کا مرکزی خیال بھی یہی ہے کہ تم ہر طرح کے جانی اور مالی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ قربانی کے بغیر وطن کی حفاظت اور ترقی ناممکن ہے۔ اس جدوجہد میں زندہ بچے تو غازی کہلاؤ گے اور اگر مر گئے تو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ پہلے بند میں کن کن مشکلات کے باوجود آگے بڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے؟ جواب ہے، شاعر کہتا ہے کہ تمہارے سامنے ویرانے اور لق و دق صحرا آ جائیں تو ان سے بھی گزرتے جاؤ۔ اگر طوفان، سیلاب، دریا، سمندر اور پہاڑ سامنے آ جائیں تو کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لاؤ۔ آزادی کا راستہ جتنا بھی کٹھن صادر مشکلات سے بھرا ہوا ہو، تم آگے ہی آگے بڑھتے رہو۔ تمہارے جوان گرم خون میں جذبہ آزادی بھرا ہوا ہے۔ تمہاری منزل پاکستان کا حصول ہے، چاہے صحرا اور ریت میدان میں آ جائیں، ٹھنڈے پانی کی نہریں ہوں یا پتھریلی چٹانیں ہوں، تب بھی تم آگے بڑھتے جاؤ۔ وطن کی ترقی و تنزلی کا انحصار کس چیز پر بیان کیا گیا ہے؟ جواب ہے، شاعر کہتا ہے کہ وطن کی ترقی اور تنزلی کا انحصار مجاہدوں اور نوجوانوں کی قربانی کے جذبے پر ہے، کیونکہ ملک کے نوجوان اگر کٹھن حالات میں جان جوکھم میں ڈال کر وطن کی حفاظت کریں گے تو وطن ترقی کرے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وطن کے زوال کا باعث ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، اگلا سوال ہے، سروں پر کفن باندھنے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، سروں پر کفن باندھنے سے مراد یہ ہے کہ مجاہد ہر وقت جان قربان کے لیے تیار ہو۔
سر پر کفن باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یا تو اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں یا اپنی جان دے دیں گے۔ ہم کفن اپنے ساتھ لائے ہیں، وطن یا کفن ہمارا نعرہ ہے۔ عزیز طالب علموں، مسدس ترجیح بند۔ مسدس ترجیح بند ہر بند کا تیسرا شعر منوعاً دہرایا جائے تو اسے ٹیپ کا شعر اور ایسی مسدس کو مسدس ترجیح بند کہتے ہیں۔ نظم بڑھے چلو بھی مسدس ترجیح بند کی مثال ہے۔ عزیز طالب علموں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔